بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کا درس ہونے والا ہے۔ یہ آیت میں نے بالارادہ اس لیے بھی چھوڑا تھا کہ آج کی تاریخ اہل سنت و جماعت عالم اسلام کے محسن اعظم، مجدد اعظم، مفتی اعظم امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم رضی المولا تعالی عنہ وارضاہ عنا قدس سرہ کی یوم ولادت بھی ہے۔ سب کو مبارک ہو، ان کے فیوض و برکات علوم دینیہ سے اللہ ہم سب کو محظوظ اور مستفیض فرمائے، ان کے مسلک اور مشن کو تمام جہان میں پھیلانے کی پوری دیانتداری، ایمانداری اور من وعن توفیق نصیب فرمائے۔ محسن کا بدلہ احسان ہی ہے۔ امام احمد رضا پر سب سے بڑا احسان یہی ہوگا کہ ان کی جو مسلک ہے، ان کی جو مشن ہے، وہ قوم تک، امت تک، خصوصاً جو اپنے ہیں سب سے پہلے انہیں جانے۔ ہر اہل سنت و جماعت کا فرض ہر سنی کو جاننا لازم ہے، اور جو عشق رسول، جو عظمت مصطفیٰ یقیناً قلب میں ڈالی ہے انہوں نے، اس سے خود مستنیر ہوں، مستفیض ہوں، محظوظ ہوں، اور پھر دوسروں تک بھی اس روشنی کے ذریعے سے جو خود امام نے کہا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق مصطفیٰ بہت بڑا چراغ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی روحانی فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 34 ہے، عموماً تختہ مشق رہا کرتی ہے اور علوم خمسہ سے بھی معنون ہے۔ حدیث میں بھی اس آیت کو استدلالاً اور استشہاداً اس کا ذکر ہے، جیسے خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 علوم ایسے ہیں جنہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی ہی جانتا ہے، اور وہ شارٹ ہے، یہ اس میں تفصیل ہے۔ لیکن اس سلسلے میں 2 علمی اور فنی بات ذہن میں ہو کہ قرآن پاک میں 2 طرح کے علوم غیبیہ کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو خالص مستقلاً اللہ سبحانہ تعالی سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب بندے خصوصاً انبیاء اور رسولوں کو ان علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا۔ پہلی قسم کو علم غیب ذاتی کہتے ہیں، اور دوسری قسم کو علم غیب عطائی کہتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں خود ہے، یہ توحیدی نقطہ نظر ہے، یہ کوئی میری تحقیق یا میرا عندیہ یا میرا نظریہ نہیں ہے۔ میں توحیدی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں، توحیدی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ اس کی ایک چھوٹی سی شکل اور بتا دوں آپ کو، دونوں طرح کے علوم ہیں۔ میرا ایک مشہور زمانہ کلام بین العلماء و
طلبہ والعوام، تقریباً 30 سے زائد اشعار پر مشتمل وہ ایک کلام ہے جو میں ہمیشہ کیلنڈر میں بھی اس کو عنوان یہ الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ، اہل حدیث غیر مقلدین کی طرف سے، وہابیہ کی طرف سے ایک چیلنج بھرا اسی طرح کا سوال آیا تھا اشعار کی شکل میں، تو میں نے اس کا جواب اسی شکل میں دیا تھا جس وقت میں سنی سینٹر مغل پورہ حیدرآباد میں زیر خدمت تھا۔ اس وقت اشعار کی شکل میں آئے تھے اور یوں بھی نثر کی شکل میں بھی آئے تھے سوالات، میں نے سب کا جواب دیا تھا۔ وہ ایک جواب ہے، اس کی طرف سے بھی الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ، میں نے اس کو اشعار میں اس طرح پیرو کر دے دیا۔ اس میں تقریباً معمولات عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت پر ریمارک کیا گیا تھا، اور وہ آیتیں جس کا شان نزول، جس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے اور انطباق چسپاں کچھ اور نقطۂ نظر سے یا فکر کے ساتھ کیا گیا تھا، تو میں نے اس کو صحیح دشا بتائی تمام اہل سنت و جماعت کہ لوگ آج بھی اسے محظوظ ہو رہے ہیں۔ ہمارے کیلنڈر میں بھی آپ دیکھیں گے عنوان ہی ہے وہ یہ الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ، غالباً اس کے بعد والا جو مہینہ آئے گا اس میں وہ دکھے گا آپ کو۔ اس میں پہلے ہی 2-3 اشعار جو ہیں یہ بنیادی طور پر میں نے پیش کیا تھا، کیونکہ علم غیب کا انکار عجیب فکر رکھنے والے کرتے رہتے ہیں۔ اس میں واضح کیا کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے، چنانچہ قرآن پاک کے ذریعے سے اشعار میں نے آیتوں کا پیش کیا تھا، کہا تھا ہے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا کہ سنو کر دیا فضلو، ہے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا کہ خدا کر دیا فضل و کرم سے آپ کو بے شک عطا۔ قافیہ اور ردیف ایک ہی ہے۔ اب یہ تو دعویٰ ہوا، اب دلیل دیکھیں 179 آیت سورہ نمبر 3 کی، یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 179 179 آیت سورہ نمبر 3 کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں میں۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، کہ اے عام لوگو اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع فرمائے، اے عام لوگو تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، اللہ کی یہ شان نہیں، البتہ اپنے چنندہ رسولوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علوم غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ 179 آیت سورہ نمبر 3 کی۔ دوسرے مصرے میں دے رہی ہے خود گواہی 113 نساء، سورہ نساء میں آیت نمبر 113 میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب مکرم آپ جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا۔ علم علم ہی ہے، جو نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پر ایک انڈیکس آپ بنائیں نہ جاننے کی۔ میں ہمیشہ وہابیہ سے یہی کہتا ہوں، مناظرہ میں بھی، مباحثے میں بھی، ڈیبیٹ تمام جگہوں پہ یہی کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے کیا کیا نبی نہیں جانتے ہیں اس کا ایک انڈیکس مجھے پیش کر دیں، اور آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں اسی طرح سے آپ ڈیبیٹ کریں۔ اگر کرنا بھی ہو تو پہلے تو نہ کریں، اگر عوام ہے تو یہ علماء کی بحث ہے۔ تو ایک انڈیکس بنائیے کہ نبی کیا کیا نہیں جانتے تھے، اور یہ آیت کریمہ وہاں پر فٹ کر دیجئے کہ اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب میں نے عطا کر دیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک بار بھی اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے پورا قرآن طبیان لکل شیء ہے، یہ قرآن بھی 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ پورا قرآن ایک بار بھی نہیں عطا فرمایا، پورا قرآن 23 سال، جب جتنی ضرورت پڑی، جب ضرورت پڑی۔ اس لیے علم غیب کا بھی یہی پیمانہ ہے کہ آخری لمحے تک، ظاہری حیات مصطفیٰ تک اللہ پاک نے تمام لوازمات رسالت کے حوالے سے جو بھی ضرورت اور مست علوم ہیں غیبیہ وہ سب عطا فرما دیے۔ اور وہ سب جو ہے، یہ لفظ سب جو ہے یہ کوانٹیٹی ہے، یہ کوانٹیٹی ہے، اور اللہ کا علم جو ہے کوانٹیٹی سے پاک ہے۔ یہ بات دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہیں یہ لا یحد، اس کی حد نہیں ہے، اللہ کے علوم کے حد نہیں ہے۔ ولا یتصور، اور اللہ کے علم کا تصور یعنی اس کی حقیقت، یعنی اس کو دائرے میں نہیں لا سکتے، ادراک کے حوالے سے جس کو آپ کہتے ہیں۔ خیر،
جب یہ بنیادی بات سمجھ گئے تو دو دلیل دیا میں نے، 179 179 اور دوسری 113 سورہ نساء. اسی طرح تیسرا شعر اور 27 جن 24 ہے تکویر میں. سورہ جن پارہ نمبر 28، سورہ جن پارہ نمبر 28 میں، سورہ مزمل سے پہلے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. تو 26 میں ہے. 26 اور 27 دونوں پڑھ رہا ہوں میں. اللہ سبحانہ خود فرماتا ہے، یہ علم غیب ہی کا کانسیپٹ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جماعت کے اہل حدیث وغیرہ کی، یعنی جتنی بھی غیر اہل سنت جماعت کے لوگ ہیں، یہ قرآن کے آگے پیچھے پڑھتے نہیں، فیصلہ سنا دے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب، الغیب پر میں نے بہت بحث کر دی. حضور کو علم غیب ہے، علم الغیب کا عقیدہ نہیں. علم الغیب سے استغراق کا تصور ہوتا ہے، اور استغراق کے ساتھ علم غیب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول. صرف وہی جس کو جو رسول مرتضی ہے، پسندیدہ. سارا رسول مرتضی اللہ کا پسندیدہ ہے. تو یہاں پر بھی آیت نمبر 26 میں نہیں عطا کرتا، آیت نمبر 27 میں عطا کرتا. اسی لیے میں نے 27 کہا کہ اور 27 جن 24 ہے تکویر میں. وما هو علی الغیب بضنین. یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. یہاں تو سخاوت علم غیب کی بات کی جا رہی ہے، علم غیب کی بات نہیں، سخاوت علم غیب کی بات کی جا رہی. خیر، تو 24 سورہ تکویر پارہ نمبر 30 میں ہر دو آیت اس عقیدے کے لیے ہے رہنما. اس کے بعد چوتھے شعر میں جو ایک اہم عقیدہ دیا ہے، پھر بھی فتویٰ شرک کا افسوس ہے، تف ہے جناب. مان لے سچ ہے توبہ کر لے، اور مان لے بے چوچرا. اس طرح کا ریل نہیں، آپ دیکھ لیں اس میں. مگر ایک جو سب سے سورہ توبہ کے حوالے سے جو شعر کہا میں نے کہ کفر ہے انکار علم غیب مصطفیٰ. کفر ہے انکار علم غیب مصطفیٰ کا انکار کفر ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب بہانے نہ بناؤ، علم غیب مصطفیٰ پر مذاق اور اس کا انکار کر کے تم سب کافر ہو گئے ہو، باوجود کہ انکار سے پہلے تم لوگ مومن تھے. تو انکار نہیں کرنا چاہیے. سورہ توبہ آیت نمبر 66 کا ایک پس منظر یہ بھی ہے. بہرحال تو آپ وہ کلام دیکھ لیں، اور اب یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے آیت پڑھ بھی دی ہے، صرف اس میں ہم نے آیت نمبر کوٹ کی ہے، لیکن میں نے پڑھ بھی دیا ہے. یہ علم غیب کا کانسیپٹ ہے کہ علم غیب اللہ پاک کا ذاتی ہے، اور علم غیب نبی کا عطائی ہے. اور کیوں نہ ہو، بڑے افسوسناک بات ہے کہ عالم مفتی محقق کہلاتے ہیں یہ لوگ. مثلا اب دیکھیں جتنے کو بھی نام لیں، ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، جتنے بھی ان کے سلسلے، ابن عبد الوہاب نجدی ہو، یا انڈیا کی سرزمین پہ آپ آئیں اسماعیل دہلوی ہو، اشرف علی تھانوی ہو، یا آج کے موجودہ جتنے بھی زندہ اہل حدیث یا دیگر تمام وہابیہ دیابنا ہیں، اگر علم غیب کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو ذرا سی ایک لفظ کا یہ جواب دے دیں کہ لفظ نبی کا، یہ چونکہ یہ انڈیا کا لفظ نہیں، نبی یہ عربی لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے. نبی واحد ہے، انبیاء اس کی جمع ہے. نبی واحد ہے، انبیاء اس کی جمع ہے. ظاہر ہے واحد جمع سنگولر پلورل، یہ عربی میں جو ہے یہ واحد اور جمع کا جو کانسیپٹ ہے، تو یہ عربی لفظ ہے، اور عربی کا معنی بہرحال ہوگا. تو لفظ نبی کا معنی کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو یہ نبأ سے ماخوذ ہے. اور پارہ نمبر 30 کی فرسٹ آیت کریمہ ہی دیکھیں گے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ وہاں قل هو نبأ عظیم بھی آیا ہے، بڑی خبر. تو نبأ مصدر ہے جس کا معنی خبر. تو نبی کا معنی کیا ہوگا؟ خبر دینے والا. صفت کا صیغہ ہے خبر دینے والا. خبر کیا دینے والا؟ خبر تو آپ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. تو کیا ہم بھی آپ بھی نبی ہو گئے؟ نہیں. نبی اس خبر دینے والے کو کہتے ہیں جو خبر غیب سے تعلق رکھے. جیسے میزان کی خبر جو غیب ہے، قبر کے حالات کی خبر جو غیب ہے، حشر کی خبر جو غیب ہے، جنت و دوزخ کی خبر جو غیب ہے. اور یہ کون دیتا؟ نبی دیتا. اسی لیے اسے نبی کہا جاتا ہے. تو خبر دینے والا.
اب آپ جب لفظ نبی ہی میں علوم غیبیہ یعنی غیب ظاہر ہے غیب جانے گا تب نہ خبر دے گا. اب یہاں پر ایک جملہ جیسے ڈاکٹر نے ایڈوکیٹ فیض سعید وغیرہ کرنے اللہ عطا کرتا ہے. افسوسناک بات ہے یہ کہ اس طرح پیش کرتے ہیں یہ جملہ, لگتا ہے کہ مطلب مجبور ہے نبی, کچھ نہیں ہے نبی کی حیثیت معاذ اللہ رب العالمین. افسوس ہے تو آپ مجبور نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو یار؟ تلاشو جو بہت مختار ہیں, اسٹینڈرڈ ہیں. آپ گفتگو کرتے ہو تو لگتا آپ ہی اعلیٰ ہو اور نبی کو مجبور پیش کرتے ہو. ہم تو مختار نبی کو پیش کرتے ہیں, اعلیٰ نبی کو پیش کرتے ہیں, وہ نبی پیش کرتے ہیں جس نبی کی شان جو آج کی 11ویں یعنی 11 کی شوال کی جو عظمت ہے, امام اہل سنت کی زبان پہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. زبان میٹھی لاؤ. قبر میں کوئی آپ کا امیر جماعت نہیں آئے گا, قبر میں مصطفیٰ آئیں گے. سوچ لو آپ, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ آپ اپنے جماعت کے امیر کی مخالفت کر دو گے, کوئی حرج نہیں ہے اگر مطلب طبعی مخالفت ہے تو, مگر یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دنیا میں تم عقیدہ یا بول رکھو گے وہی تمہارے منہ سے بھی نکلے گا, کیونکہ سوال یہی ہو رہا کیا کہتا تھا, بول ابھی کیا کہتا تھا, دنیا میں جو کہتا تھا بول ابھی. آپ یہی عقیدہ کیا بول دیں گے آپ کہ میں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ ان کو غیب نہیں معلوم ہے؟ نہیں پیارے, ایسا نہیں. تو جو مس گائیڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ گفتگو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے علم غیب کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک کتاب ہی لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. عربی میں نام بھی ہے, کتاب عربی میں انہوں نے لکھی. مکہ میں 8 گھنٹے میں, پورے بخار میں تھے اس وقت جو ہے 8 گھنٹے میں آپ نے لکھی ہے. کیا شان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا, غوث اعظم کے کرم سے لکھے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, ان پر خاص فیضان تھا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا. انہوں نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی. اس لیے میں نے کل یہ آیت کریمہ بالارادہ چھوڑ دیا تاکہ الدولۃ المکیہ کا ذکر ہو جائے, اور امت کو میں ذہن دینا چاہتا ہوں خاص طور سے مسلک کے اعلیٰ حضرت کے حاملین کو, ذمہ داران کو, اور جو امام احمد رضا کے چاہنے والے ہیں خاص طور سے ان کے لیے کہ آپ ان کے مشن کو پھیلاؤ, ان کے نظریات کو پھیلاؤ, ان کی دینی خدمات کو پھیلاؤ. یہ ان کی روحانیت کو خوش کرنے کا بہت ہمارے امام ایسے نہیں ہیں کہ بس آئے 10 مرید کو بنا دیے اور چلے گئے, آپ نعرے لگا دیں میرا پیر سب سے بڑا. نہیں, ویسے نہیں ہے. انہوں نے دینی خدمات وہ انجام دیے ہیں جس وقت ساروں کے قلم کی روشنائی ختم ہو گئی تھی ناموس رسالت کے تحفظ پر, انہوں نے ابھر کر کے اپنے قلم کی روشنائی کو عظمت مصطفیٰ, ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بالکل چمکایا, دکھایا, لکھایا. 1400 کتاب کم و بیش امت کو دیا. ہر کتاب عشق مصطفیٰ پر بالکل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے. کہنا یہ ہے کہ علم غیب پر یہ کتاب کا آپ لوگ بھی مطالعہ کیجیے, الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. جو میں نے آیت کوٹ کی ہے یہ اس میں بھی یہ ذکر ہے. قرآن کی آیتوں کا انبار, حدیث, کوئی معاون کتابیں موجود نہیں, پھر بھی لکھا. کرم ان پر ہے. یقیناً ہم ایسے امام کے تحت ہیں اور ہمارا وہ امام ہے, ہمارا سر بلند ہے, سرمایہ افتخار اہل سنت. بے شک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں. چاہنے والوں ان کی کتابیں پڑھو, ان کے مشن کو پڑھو, ان کے نظریات کو پڑھو, ان کے مسلک کو پڑھو. جب تک پڑھو گے نہیں تو آپ خود مطلب ٹھوس قلب نہیں ہوگے. نعرے بازی سے صرف قلب ٹھوس نہیں ہوتا ہے, اندھ بھکتی آتی ہے. آج آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں نا حالات کیا ہے, اندھ بھکتی آتی ہے. اور اس کی ایک مثال دوں, جب درخت پھلدار ہوتا ہے نا تو وہ جھکا ہوا رہتا ہے, اور جب درخت سوکھا رہتا ہے نا تو وہ اکڑا ہوا رہتا ہے. علم کے پھل سے اپنے آپ کو اتنا مطلب یہ کہ بوجھل بنا لو کہ جھکے رہو. تصور تواضع, علم تواضع, حقیقت تواضع تمہارا بالکل سرمایہ بن جائے. میرا امام واقعی امام ہے, انہیں امام اہل سنت ہونے کا مکمل شرف حاصل ہے. اس لیے دیکھیں جن کے شاگرد مفتی اعظم بیٹے مفتی اعظم امام شیر بیشہ اہل سنت صدر الشریعہ
فاضل بہاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البہاری کے مصنف، کیا بات ہے یار، جن کا شاگرد مناظر محدث اس طرح ہو. آپ سوچیں ان کے کا جاہ لینے سے صرف نعرے بازی سے ان کا حق ادا ہوگا؟ نہیں، ان کے مشن کو پڑھو. تو آج کے درس جیلانی میں خصوصاً میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا مطلب یہ کہ حوالے سے کہوں گا کہ قرآن اور حدیث کا اور اقوال ائمہ کا جو ان کے اندر ذخیرہ ہے اس کو آپ ایک بار ضرور پڑھو. عربی میں ہے، غالباً ترجمہ بھی ہو گیا ہوگا، میں نے میری نگاہ سے تو عربی میں گزری ہے. 200 پیج کی وہ کتاب ہے، وہ آپ لو، اس کو پڑھو. اعلیٰ حضرت کا علم کی رانائیاں، ان کی قد اور قامت کو آپ دیکھیے، ان کے مشن کو دیکھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، یا واقعی یہ امام اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا پیشوا ہونے کا حق ہر طرح سے انہیں حاصل ہے. اور آپ پھر نعرے بازی والے مرید نہیں رہو گے، چاہنے والے نہیں رہو گے، پھر واقعی علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت رہو گے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا عاشق اعلیٰ حضرت بنائے، جو ان کا مشن تھا اس مشن کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی روحانیت کو ہم سے خوش فرمائے، وہ خوش ہو جائیں ہم سے، ہمارے لیے وہ شفیع بنے میدان محشر. اب ترجمہ سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے آئینے میں آیت نمبر 34 کے ذریعے سے 3 آیت پر مشتمل تمہیدی گفتگو، جس کو آپ کہیں کہ شان نزول اس آیت کا، فرماتے ہیں ثم لما اتى حرس بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب حرس ابن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال، پوچھا، متى تقوم الساعہ، کب قیامت قائم ہوگی، وَأَنَّا قَدْ أَلْقَيْتُ بَذْرًا عَلَى الْأَرْضِ، اور بتائیے کہ کہاں میں زمین پر بیج ڈالوں، مطلب زمین اگانے کی. فَمَتَى تُمْطِرُ السَّمَاء، کب آسمان برسائے گی، کب آسمان سے بارش ہوگی. وَامْرَأَتِي ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلُهَا ذَكْرٌ أَمْ أُنثىٰ، اور میری بیوی حمل سے ہے، اس کے حمل میں مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. وما اعمل غدن، اور کیا میں کل عمل کروں گا. وَأَيْنَ أَمُوتُ، اور کہاں میں مروں گا. یہ 5 سوال کیا تھا حرس ابن عمرو نے. غوث پاک کی تفسیر جیلانی میں دیکھیں، فَنُزِلَتْ، تو نازل کی گئی یہ آیت کریمہ ان کے جواب میں، کیا ان اللہ، اور اللہ کی تفسیر میں خود غوث پاک فرما رہے ہیں المستقل باطلاع الغیوب. یہ دیکھیے بہت اہم، جو میں نے بنیادی طور پر کہ 2 طرح کے علوم ہیں، ایک وہ جو اللہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ جس کو میں نے اس سے پہلے خصوصیت شاملہ اور خصوصیت غیر شاملہ، علم غیب ذاتی کو خصوصیت غیر شاملہ بھی کہہ سکتے ہیں نحو کی زبان میں، اور علم غیب عطائی کو خصوصیت شاملہ، یعنی وہ علوم جو اللہ کی تو ہے ہی، اللہ کے تو ہیں ہی، مگر اللہ اپنی عطا سے اپنے انبیاء، اپنے محبوب، اپنے رسولوں کو بھی مطلع ان پر فرماتا ہے. تو وہ اللہ جو علوم غیب کے اطلاع پر مستقل ہے، عنده، اس کے پاس علم الساعہ، قیامت کا علم ہے، اے وقت قیامہا، یعنی قیامت کے قیام کے وقت کا علم ہے. ولم یطلع احدا علیہا سوا انہ سبحانہ، اچھا، اور کسی کو بلکہ کسی کو اس وقت پر یا قیامت پر مطلع نہیں فرمایا سوا یہ کہ اللہ سبحانہ نے اس کے وقوع کی خبر دی، اس کے قیام کی خبر دی تمام ان کتابوں میں جن کتابوں کو اپنی بارگاہ سے اپنے رسولوں پر نازل کیا. مطلب وقوع کا اور قیام کا کی خبر دی، وقت کی خبر نہ دی. تو خبر نہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن وقت کا بھی علم ہے انبیاء کو، خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کیوں نہیں، اس کی بھی حکمت کئی موقعوں سے بتا چکا ہوں میں. وَأَيْضًا هُوَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو اللہ جانتا ہے بارش نازل ہوگا، یعنی وہی برسائے گا بارش کو. وَلَمْ يُطَّلِعْ أَحَدًا بِوَقْتِ نُزُولِهِ، اور کب برسائے گا، اس کے برسنے کے وقت کا کسی کو اطلاع نہیں دیا. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی اللہ سبحانہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے. وَلَمْ يُطَّلِعْ أَحَدًا عَلَيْهِ، اور اس پر بھی کسی کو اطلاع نہیں دیا. وَأَيْضًا مَا تَدْرِي أَيْ تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّنَ النُّفُوسِ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتی جان، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گی. وَإِن تَدَبَّرَتْ وَتَدَرَّبَتْ وَبَذَلَتْ جُهْدَهَا وَسَعْيَهَا، اگرچہ تدبیر کی انتہا کر دے، اگرچہ اپنی کوشش کی انتہا کر دے، مگر پھر بھی وہ نہیں جانتا. لا تفوز الى درایت احوال غدها،
کل کے احوال کی علم کے پر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بل هو ایضا من جملۃ المغیبات التي احاط بها، بلکہ یہ ان غیوب میں سے ہیں جن غیوب کا احاطہ صرف اللہ سبحانہ کو ہے، کے پاس ہے اس کا احاطہ بغیر اطلاع کے اس پر کسی کو. وما تدری ای تعلم نفس ایضا وان بالغت فی السعی وبذل الجهد والطاقہ، اور کوئی جان یہ بھی نہیں جانتی انتھک کوشش کرنے کے باوجود کہ بے ای ارض تموت، کون سی سرزمین پہ یا کون سی زمین پر وہ مرے گی، بلکہ کسی زمین پر مرنا بھی یہ بھی ان غیوب میں سے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا. وبالجملہ حاصل کلام ان اللہ المستقل بالالوہیت والربوبیہ، بے شک وہ اللہ جو الوہیت اور ربوبیت میں مستقل ہے، المستجمع لجمیع اوصاف الکمال، اور جن کے اوصاف کمال والے ہیں، جو تمام کمال کے اوصاف کو جامع ہے. علیم، وہی جانتا ہے. لا يعزم عن حیطۃ حضرت علمہ ذرۃ، اللہ کے علم کے حضور کے احاطے سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے. خبیر، وہی اللہ خبر دینے والا ہے. لا یخرج عن حیطۃ خبرتہ طرفۃ، اس کے خبر کے احاطے سے ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی باہر نہیں ہے. وَإِن كَانَ لَا يَكْتَنْهُ عِلْمُهُ وَخَبْرَتُهُ، اگرچہ اس کے علم اور اس کی خبر کا احاطہ و ادراک نہیں کیا جا سکتا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَدَقَائِقِ مَعْلُومَاتِهِ، اور اللہ اپنے اسماء و صفات اور اپنی معلومات اور اپنی مصنوعات کے دقائق اور رقائق کو زیادہ جانتا ہے. یہ آیت کریمہ کا تفسیر جیلانی، یعنی ان پوری تفسیر سے اللہ کے اس جلیل القدر بندے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذہن دے دیے کہ المستقل باطلاع الغیوب کہہ کر، مستقل کا جملہ کہہ کر کے ذہن دے دیا کہ جو اللہ مستقل ہے غیوب کے اطلاع پر، یعنی اس کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن نبیوں کے حوالے سے جو غیوب کا عقیدہ ہے، علم غیوب کا کہ غیبوں پر وہ مطلع ہے، وہ غیر مستقل ہے. یعنی چونکہ ظاہر ہے ذات رسالت، ذات نبوت، انبیاء اور رسول کی جب ذات ہی مستقل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا، اللہ پاک نے انہیں رسول بنایا، ڈیپینڈنٹ ذات ہی ہے، تو ان کی صفتیں بھی بہرحال ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن خدا کی ذات بھی مستقل ہے اور علوم بھی، صفات بھی مستقل ہے. اس لیے یہ فرق ضروری ہے. اور اس قسم کی آیتوں کے ذریعے سے اگر مغالطہ دیں تو آپ ذہن میں رکھیں یہ کہ اللہ پاک نے دو طرح کے علم غیب کا ذکر قرآن ہی میں کیا ہے، جو میں نے کیلنڈر میں بھی پیش کر دیا اور ابھی بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. جہاں کہیں بھی علم غیب خدا کا ذکر ہو، آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ یہ مستقل علم غیب کا ذکر ہو رہا ہے، ذاتی علم غیب کا ذکر ہو رہا ہے، خصوصیت غیر شاملہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور جہاں پر جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 113، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، سورہ جن کی آیت نمبر 27، یہ سب جو ہے علم غیب ہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان سب میں نبی اور رسول کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ عطا کیا ہے، عطا کرتا ہے. تو یہ سب عطائی ہیں، مستقل نہیں ہے. یہ اگر فرق بیان نہیں کریں گے تو آیت میں تعارض لازم آئے گا، اور جب آیت میں تعارض لازم آئے تو اس میں توافق چاہیے، تطابق چاہیے. تعارض کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے، ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ کو دفاع کرنے کا جو اصول تفسیر ہے قرآن کے آئینے میں یا حدیث کے آئینے میں، حدیث میں تعارض ہو تو اس کا ایک الگ اس کے اصول ہیں، قرآن میں تعارض ہو الگ اصول ہیں. اور یہاں پر اصل یہ ہے کہ دونوں آیتوں کو ایسا نہیں کہ مطلب دوسری باتوں کے حوالے سے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، نہیں، قرآن پاک کی ہر آیت کو منطبق کیا جائے گا، فٹ کیا جائے گا، اس طرح کہ بالکل اس کو ایک دم رکھا جائے، اس کو ریجیکٹ کا تصور نہ ہو. تو جب آیت میں تعارض ہوا، مثلا سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں دیکھیے، 27 میں دیکھیے، دونوں میں تعارض کہ اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا، اور 27 میں عطا کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک جو ہے اپنی ذاتی علم کسی کو نہیں دیتا، اور جس کو دیتا ہے وہ عطائی ہے، وہ ذاتی علم نہیں ہے. تو اللہ کے پاس جو علوم غیبیہ ہے وہ ذاتی ہے، اور نبی کے پاس، رسول کے پاس، اور نبی اور رسول کے صدقے میں اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ان تمام کے پاس جو ہے یہ سب اللہ پاک کی عطا سے ہے،
اس بات کا فرق نہیں ہوگا تو قرآن میں بھی تعارض لازم آئے گا۔ بہرحال الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، ان کا مطالعہ میں نے کرنے کہا ہے، میں بھی خود بھی کرتا ہوں، تمام چاہنے والے اہل سنت و جماعت کو خصوصاً یوم ولادت امام احمد رضا مبارک ہو، اور ان کا مشن خصوصاً علم غیب کے حوالے سے یہ جو آج گفتگو ہوئی غوث پاک کی تفسیر اور درس کے آئینے میں، اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو وہ نکلے ہوئے الفاظ جو امام اہل سنت نے غوث پاک کی بارگاہ میں لو لگا کر پیش کیا ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، پروردگار اسے تو قبول فرما لے اور ہم سب کو واقعی ہمیشہ سچا پکا قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ پروردگار آج کی اس خصوصی گفتگو کو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اس کا اجر عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، اصلوں کی بخشش فرما، نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔